سر یہ سوال موصول ہوا ہے کہ گھروں میں قرآن خوانی یا دکانوں پہ جو کروائی جاتی ہے قرآن خوانی، ان کی برکتوں کے نزول کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں، اور کچھ نقصانوں سے یا پریشانی سے بچنے کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، تو قرآن میں اس کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ چلو، سوال موصول ہوا کہ گھروں میں قرآن خوانی کروانا اور اس سے یہ سمجھنا کہ کوئی برکتیں نازل ہو جائیں گی، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تو اس بارے میں قرآن میں کیا رہنمائی موجود ہے؟ تو بھائی، اس بارے میں قرآن کے اندر کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ آپ کو جس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن خوانی کروانے سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، یا آپ کے گھر سے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں، یا آپ نے کوئی نیا گھر بنوایا ہے تو اس میں قرآن خوانی کروانے سے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے، شادی سے پہلے کسی کی قرآن خوانی کروانے سے اس کی شادی میں برکت پیدا ہو جائے گی، ایسا کوئی نظریہ قرآن بیان نہیں کرتا۔ قرآن نے یہ بیان ہی نہیں کیا ہے کہ آپ اس طرح قرآن کو پڑھ کے اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اس کو تو میں مذاق اڑانا ہی کہوں گا کہ اس کو قرآن خوانی کے صورت میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ گروپ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی اس کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ کچھ لوگ صرف اس لالچ سے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کہ چلو کچھ طعام کا، کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہوا ہوگا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ عام سوچ ہمارے یہاں یہی پائی جاتی ہے۔ ہم بھی جب قرآن خوانی کے لیے بلائے جاتے تھے نا، جب ہم حفظ کے اندر موجود تھے، تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ بھئی چلیں گے، کہ ہم حفظ کر رہے تھے تو قاری صاحب ہمیں کہتے تھے کہ چلو بھی آج فلاں گھر پہ قرآن خوانی ہے۔ خاص طور پر جمعرات کو تو یہ معاملہ اکثر ہمارے ساتھ پیش آتا تھا کہ بھئی جمعرات کے دن قرآن خوانی کی ایک الگ ہی برکت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جمعرات کا پتہ نہیں کیا ایک تعصب پیدا کر دیا، جمعرات بڑی مراد۔ وہ بعد اوقات کوئی بے گھر آئے تھے، بولتے جمعرات بڑی مراد، آج جمعرات ہے اور جو ہے نا آج آپ جمعرات کو دیجئے۔ پتہ نہیں جمعے کی رات میں کیا ان کو ایسا بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی برکت کا کوئی رات ہے یا کچھ معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو جمعرات تو خاص طور پر ہمارے قاری صاحب کیا کرتے تھے، چلو بھئی آج فلاں گھر کے اوپر قرآن خوانی ہے، سب بچے جا رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ اور ہمیں پڑھنا پڑھانا کیا ہوتا تھا، ہم آپس میں سپاروں کی بندر بانٹ کر رہے ہوتے تھے۔ ہاں بھئی تم نے یہ سپارہ پڑھا تھا نا، آج منزل پڑھی تھی آج اس پارے کی، چلو یہ پارہ ان کو دے دو۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب قرآن خوانی کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ سارے ثواب کے قرآن خوانی کے، تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنا سپارہ دے دینا مجھے۔ تم نے کتنے سپارے پڑھے ہیں اس ہفتے کے اندر؟ 5 پڑھے تھے، یا وہ مجھے دے دینا۔ اب وہ سپاروں کو بانٹا جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے یار، میں نے آج اتلو ماہ ہوئی پڑھا تھا، آج یہ تم اس کو اس میں شامل کر لو۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ؟ قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ آپ نے کس مقصد کے لیے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ قرآن برکت کی کتاب ہے، کس چیز کی برکت کی کتاب ہے؟ آپ نے قرآن پہ بھی غور کیا کہ برکت کس چیز کی ہوتی ہے؟ برکت کہتے کس چیز کو ہے عربی زبان کے اندر؟ عام طور پر ترجمہ خیر کثیر برکت تک کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے میں خیر کثیر کر دیتا ہوں۔ خیر کثیر کس چیز کے اندر ہے؟ قرآن کو فقط زبانی مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے؟ مطالعہ کا لفظ میں نے غلط بیان کر دیا اس ٹائم پہ۔ مطالعہ تو بڑا غور و فکر سے کسی کے اوپر جھانکنے کو کہا جاتا ہے، گہرائی میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے فقط پڑھنے کو اس کو خیر و برکت بنا لیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ قرآن کی نزول کا مطلب، مقصد قرآن خود بیان کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ خبردار کرے ہر اس شخص کو جس کے اندر وہ محرک موجود ہے، جس کے ذریعے وہ ارتقائی منازل کو طے کرنے کی طاقت حاصل کر سکے۔ قرآن اس کے لیے بیان کر رہا ہے، اپنے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ آپ اس کو پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے خیر و برکت حاصل ہوگی، اور مجھے آج تک کوئی خیر و برکت نظر نہیں آ رہی، بس میرے گمان میں خیر و برکت نازل ہو گئی ہے۔ اس مہینے کی تنخواہ آئی ہے، میں نے فلاں وظیفہ کیا تھا، سورہ واقعہ پڑھی تھی مغرب کے بعد ہر روز، تو بڑی خیر و برکت، اب کی تو بڑی برکت ہو گئی ہے میری سیلری کے اندر۔ بھائی کیا برکت ہوئی ہے؟ تم نے خرچ ہی نہیں کیا تو برکت ہی ہونی ہے اس کو؟ نہیں، برکت یہ ہو رہی ہے کہ میں نے سارے کام بھی کر دیے تو پیسے ہی بچ گئے۔ تو جتنا سمیٹ کے خرچ کرو گے تو وہ تو پیسے بچنے ہی ہیں، اس کو برکت کا نام دے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن نے آپ سے نہیں کہا کہ قرآن خوانی گوانے کا، لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھنے کی محفل سجانے کا، تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھ لیا
کسی ایک سنگل روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن خوانی کیا کرتے تھے. ایک سنگل روایت پیش کر دیں کہ اس طرح قرآن پڑھنے کی محفل سجائی جاتی تھی اور اس کے بارے میں یہ امید رکھی جاتی تھی کہ بڑی خیر و برکت ہو جائے گی. بچی کی شادی ہے تو بچی کی شادی میں بڑا فائدہ حاصل ہو جائے گا, اس کو طلاق نہیں ہوگی. فائدہ میرے نزدیک یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو سسرال کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آئے اور اس کی طلاق نہ ہو, آپس میں جھگڑا نہ ہو میاں بیوی کا, کامیابی سے زندگی, ازدواجی زندگی جو ہے وہ کامیابی سے گزر جائے. لوگ مختلف وظیفے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی فلاں سورت پڑھ لیجیے تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا, قرآن کی سورہ ملک پڑھ لی آپ نے تو آپ کو موت کے بعد یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا, مردوں پر سورہ یاسین پڑھ لو گے تو اس کی جو روح ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی. یہ چیزیں کس نے بتائیں آپ کو؟ چند روایات سورہ یاسین کے بارے میں روایت مل جاتی ہے, سورہ واقعے کے بارے میں روایت مل جاتی ہے. روایات نے بتایا, وہ روایات جن کے بارے میں حقیقت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. اس سند پہ کتنا کلام کیا ہے ان روایات کی جو اصول حدیث پہ کام کرنے والے ان لوگوں نے. قرآن کے اندر تو کچھ بھی موجود نہیں ہے ایسا کہ آپ یہ سورت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. مجھے ایک آیت قرآن کی وہ دکھا دیں جس میں قرآن پڑھنے پر ثواب کا وعدہ قرآن نے کیا ہو. ایک آیت بتا دیں. یہ قرآن نے کہیں پر یہ کہا ہو کہ اس سورت کو فلاں موقع پر پڑھنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا, کہیں بھی نہیں لکھا. قرآن تو آپ کو دنیا کے اندر قدم اٹھا کر چلنے کی طاقت عطا فرماتا ہے اس کے قوانین کو اپنانے کے بعد. فقط پڑھنے سے کیسے حاصل ہو جائے گا سوچنے کی بات ہے. کیسے یقین کر لیتے ہیں لوگ, اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو اس چیز کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. برکت نظر کب آ رہی ہے؟ بانٹتے رہو, لوگوں کو بتاتے رہو. نہ آپ نے دیکھی ہے بتانے والے نے, نہ اس کو عمل کرنے والے نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. وہ بھی گمان پہ چل رہا ہے, اس کے بڑوں نے بتایا تھا برکت ہوگی, وہ بھی گمان پہ چل رہا ہے. دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ برکت ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ, اور برکت کیا ہوتی ہے کیسے آتی یہ بھی نہیں معلوم. ہمارے یہاں تو فلاں صاحب کے آ جانے سے بڑی برکت حاصل ہو جاتی ہے. آج تو میرے گھر میں شیخ صاحب آئے تھے تو برکتوں کا نزول اب میرے گھر میں ہو جائے گا. تو قرآن خوانی کی محفل سجانا یہ قرآن کی منشا نہیں ہے, نہ ہی ہمیں روایات کے ذخیرے میں کہیں ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی تاریخی واقعہ مل جائے کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ قرآن کی کوئی محفل سجائی ہو جس میں صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوں اور یہ گمان کر رہے ہوں کہ اس پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری خیر و برکت حاصل ہو جائے گی. کوئی کسی نے گھر بنایا ہو تو وہاں پر قرآن خوانی کروائی جا رہی ہو, یہ سب باطل ہے. یہ ہمارے ذہنوں کی اپنی اختراع ہے. یہ ہمیں لوگوں نے بتا دیا ہے, قرآن نے کہیں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا ہے کہ اس طرح سے کوئی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. پڑھنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کسی بھی قانون کو پڑھ کے اس پر عمل کریں گے تب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ قانون کی کتاب کو 50 مرتبہ پڑھتے رہیں, 70 مرتبہ کے اس کے وظیفے بناتے رہیں, 313 کا عدد اس کو سمجھاتے رہیں, کچھ حاصل نہیں ہونے والا. جو آپ کو یہ بتاتے ہیں نا فلاں عمل کو 313 مرتبہ کر لینا, آپ اس سے یہ سوال کریں آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں شیخ نے, میرے فلاں بزرگ نے مجھے یہ چیز بخشی ہے. ان کے پاس کہاں سے آئی تھی بھائی؟ کیا وہ وحی کے جو مصدر تھے جہاں سے وحی صادر ہو رہی تھی؟ کیا وہ وحی کے منزل تھے جہاں پر وحی کا نزول ہو رہا تھا؟ ان کو کس نے بتایا؟ ان کے خواب میں آئی تھی یہ چیز کہ یہ چیز اس طرح پڑھ لینا تو اتنا فائدہ حاصل ہوگا. آپ کو اتنا حتمی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ چیز ہے, اس کو آپ اس مغرب تک پتہ نہیں پڑھ لیں, اور ہر روز 27 دن تک, 21 دن تک یا 41 دن تک لکھا ہوا تھا غالباً اس میں, کہ آپ سورۃ الرحمن بھی پڑھتے رہیں اور یہ وظیفہ کرتے رہیں, آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا. آپ کو کس نے بتایا یہ بات؟ آپ کو بتائی کس نے؟ آپ ٹھیکیدار ہیں اس کے. نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں گے وہ عمل؟ نہیں ہوا مجھے حاصل اس کے عمل کرنے سے, پھر اس کو اور لمبی تاریخ دے دیتے ہیں, ہاں تم یہ عمل کر لو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کرنے والے ہیں نا اس عمل کو, ان کے بھی ذہن سے, ان کے بھی دل سے اطمینان ختم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کے پاس مشکل آئی ہے, یہ بیمار ہے, اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے صحیح ہو جائے گا. وہ پڑھ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا, اس کے دل سے سورہ فاتحہ کی قدر بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ جو جھوٹ اس کو سامنے بیان کر رہے ہیں,
اس کو گولی کے اوپر کتنا حتمی یقین ہے، اس کو سر میں درد ہے، اس کو بخار ہے، اس کے کیمیکل ڈس بیلنس ہو رہے ہیں، اس نے اس کو پورا کرنے کے لیے مادیات کا سہارا لیا. وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. جو آپ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ دل کے اندر تو یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو بتایا جا رہا ہے اس پہ کچھ حاصل تو نہیں ہو رہا، بس یہ کہ تقدس کی وجہ سے پڑھتے رہو، صرف تقدس کی وجہ سے. سورہ واقعہ پڑھ لیں ہر مغرب کی نماز کے بعد تو آپ کو فاقہ نہیں ہوگا. بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا کما نہیں رہا، سورہ واقعہ پڑھتا رہے، بتائیے فاقہ کشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ یہ کہا کرتے تھے کہ فاقہ کی وجہ سے میری حالت مجنون والی ہو جاتی تھی، میں زمین پر اوندے منہ پڑا ہوتا تھا تو آنے والا سمجھتا تھا شاید یہ مجنون ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے بخاری کی روایت میں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے بھوک کے علاوہ کسی قسم کا کوئی جنون نہیں تھا. آپ زیادہ پڑھنے والے ہیں سورہ واقعہ یا وہ زیادہ پڑھنے والے تھے؟ آپ سمجھ لیجیے ان کا فاقہ ختم کیوں نہیں ہو رہا تھا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے مغرب کے بعد. لیکن آپ سوچ ہی نہیں رہے، ہم اپنی عقلوں کو تالے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کو عمل میں نہ لایا جائے. یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، آپ کو اس کو قرآن کو پڑھنے پہ لگا دیا ہے. عمل کی کتاب کو آپ نے ورد، وظیفے اور تعویذ کی کتاب بنا لیا ہے. اور اس کے بعد کچھ چالاک لوگوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ لوگ ہماری باتوں میں آ کر اس کے عمل پہ کرنے کے بجائے اس کے وظیفوں پر انحصار کر لیں گے. ان چالاکوں نے ان نادانوں کو سمجھ لیا تھا کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر یہ گامزن ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو تو الگ کر کے اس کے بھی وظیفے بنا دیے. 786 بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، 786 لکھی ہوئی ہے. 7 سے اتنے عدد، 8 سے اتنے عدد اور 6 سے اتنے عدد. جو تعویذ کھل رہے ہیں ان کے اندر نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے. بھائی مطلب کیا ہے؟ ان چالاکوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم اس میں لکھ دیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے. انہوں نے کہا ایسا خفیہ پاسورڈ لے کے آؤ، ایسے پن کوڈز لے کر آؤ جو ان کو معلوم ہی نہ ہو. یہ کھولیں تو صرف نمبر نظر آئیں اور وہ اندھے ہو جائیں، ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ لکھا ہوا کیا ہے. صرف ہمارے اوپر اعتماد کر کے وہ اس کے اوپر عمل جاری و ساری رکھیں. وہ نمبرنگ لکھی ہوئی آ رہی ہے. پورا تعویذ کھولو تو 786 اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ فلا فلا نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، دائرے بنے ہوتے ہیں. عامر صاحب نے دائرے کھینچے ہوئے ہیں. دائروں میں کیا لکھا؟ نمبر لکھے میتھمیٹکس کے. بتائیے میتھمیٹکس کب کی ایجاد ہے؟ اور دائرے میں نمبر لکھ کے جو ہے نا وہ اس کو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں. میں نے فولا زائچہ کھینچا ہوا ہے اس کا. جو زائچے کھینچنے والے ہیں وہ ان کے اپنے زائچے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنے معاملات سدھر نہیں رہے ہیں، وہ خود فاقہ کشی کا شکار ہے. جبھی تو آپ کو تعویذ پیچھے کما رہے ہیں. اگر وہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہوتے تو پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لیتے، اس کے بعد آپ کے اوپر عمل کرتے نا. آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ خود فقراء میں شمار کیے جاتے ہیں، مساکین میں شمار کیے جاتے ہیں. ان سے آپ اپنی زندگیاں بدلنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی بدل دیں گے. اپنی زندگی تو بدل لو پہلے تم. جو دوسروں کے مال پہ پلنے والا ہے وہ دوسروں کو سمجھا رہا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ گے. وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ اپنے مال سے اس کی کچھ نہ کچھ معاونت کرتے رہیں تاکہ اس سے بھی گھر پانی چلتا رہے، کھانا پینا چلتا رہے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تھی کیونکہ قرآن کے حوالے سے بات تھی تو لوگوں نے قرآن کے نام لے لے کر معاشرے کے نادان اور معصوم لوگوں کو، میں خیر معصوم بھی کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی غلطیاں ہیں جو اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ قرآن خوانیاں کرواؤ. اور قرآن خوانی ہم کو پتہ ہے قرآن خوانی کروانے کے لیے سب سے پہلا دروازہ کہاں کھٹکھٹائیں گے آپ؟ مدرسے کا. میں حفظ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں مدرسے میں پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں. جب ہم حفظ کرتے تھے تو ہمارے یہاں باقاعدہ قاری صاحب لے کر جاتے تھے ہمیں. جمعرات کو بتایا نا میں نے، اور خاص طور پر صبح ناشتے کے بعد کی کلاس جو ہوتی تھی ہماری 11 بجے چھٹی ہوتی تھی ہماری صبح کے ٹائم پہ. اس کے بعد ہمیشہ ہر ہفتے کا تقریباً یہ اسلوب تھا ہمارا کہ ہم کسی نہ کسی کی ہاں قرآن خوانی کے لیے جایا کرتے تھے. ذہن میں کیا تھا؟ قاری صاحب کو کیا ملتا تھا؟ کھانا. بریانی کی دیگ آتی تھی، ہم بھی کھاتے تھے، موجود لاتے تھے، اور قاری صاحب کے لیے گھر پہ الگ سے کھانا آیا کرتا تھا.
تو ان کو معلوم ہے کہ آپ جب قرآن خوانی گوائیں گے تو دوبارہ کہاں کا کھٹکھٹائیں گے، انہیں کا کھٹکھٹائیں گے نا، تو ان کا دال پانی چلتا رہے گا، عیاشیاں موجود ہوتی رہیں گی۔ بڑے بڑے مدارس میں جب قرآن خوانی گوائی جاتی ہے تو باقاعدہ دیگوں کی دیگیں آتی ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، وہ کیسے بڑھتی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں حصہ کا انچارج رہ چکا ہوں، کس طرح دیگیں بڑھتی ہیں اور کس طرح تھیلیاں بھر بھر کے مولویوں کے گھر پہ جاتی ہیں، میں نے خود دی ہیں، میرے انڈر میں جو کام کرنے والے مولوی تھے ان کو میں نے خود تھیلیاں بھر بھر کے دی ہیں دیگوں کے اندر سے۔ بچوں کو 1 پلیٹ ملتی ہے تو مولوی صاحب کی 4 پلیٹیں جاتی ہیں گھر کے اندر، 2 پلیٹیں وہ وہاں کھاتے ہیں اور 4 پلیٹیں گھر کے لیے لے کے آتے تھیلی میں بھر کے، میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے خود دیا بھی ہے ان کو۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ قرآن خیر و برکت کی کتاب ہے، عمل کرنے کے بعد اس کے اسلوب پر عمل کریں گے، اس کے بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو زندگی میں خیر ملے گی، آپ کی زندگی میں برکت ملے گی، آپ زیادہ غلبہ حاصل کریں گے۔ برکت کا مطلب بھی غلبہ ہوتا ہے، آپ پڑھ لیجیے، میں کسی دن بیان کروں گا برکت کا لفظ۔ بریک البعیر کہتے کب ہیں؟ جب اونٹ زمین پہ جم کے بیٹھ جائے، استحکام کو برکت کہا جاتا ہے، مستحکم کو برکت کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں جو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، روایات تک میں بھی کہیں قرآن خوانی کا ذکر نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی اپنے پھیلائے ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی بات رہ گئی یہاں تک؟ صورتوں کے موکل بھی ہوتے ہیں، جنات وغیرہ؟ صورتوں کے موکل زیادہ پڑھیں گے تو کوئی جن آ جاتا ہے یا نہیں، یہ جن کا کنسیپٹ میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ جن کہتے کس کو ہیں۔ باقی یہ موکل پکڑنا اور اپنا جن چھوڑ دینا، یہ سب تو انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ موکل کچھ نہیں کر رہا، وہ دوسروں کے کام آ رہا ہے۔ وہ بھائی موکل پہلے جس کا تو موکل بنا ہوا اس کے تو کام آ جا، اس کی زندگی کو سنوار دے، بعد میں دوسروں کے لیے کچھ تگ و دو کرنا۔ وہ موکل اس کا ہے، وہ کام دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ میرے لیے کیا کام کیا تو نے؟ کچھ بھی کام نہیں کیا۔ مجھے بادشاہ بنا دے کسی ملک کا، مجھے دنیا کا نمبر 1 امیر آدمی بنا دے اگر میرا موکل میرے قبضے کے اندر ہے، نہیں میں دوسروں کا کام کروں گا۔ اپنا تو کام کر لو پہلے، وہ اپنا کام کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسروں کو بولنے کہ میں موکل میں نے تیار کیا ہوا، تم آ جاؤ، میں موکل چھوڑا ہوا، میں اپنے موکل سے میں معلومات کروا رہا ہوں کیا ہونا تمہارے ساتھ، کیا ہونے والا تمہیں پتہ ہے؟ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی تمہارے ساتھ کیا برائی آنے والی تمہارے اس بندے کی طرف سے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہیں نہیں معلوم، لیکن تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ میں موکل بھیجا ہوں، مجھے معلوم ہے تم نے کیا کام کیا تھا۔ یعنی اپنے بارے میں اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے پاس کیا درپیش مسائل آنے والے ہیں، کیا برائیاں آنے والی ہیں۔ دوسروں کے درپیش مسائل کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سب مارکیٹنگ ہے۔ میں نے کہا نا، جو نظر نہیں آتا مذہب میں وہ زیادہ بکتا ہے۔ تو وہی چل رہا ہے مختلف طریقے سے، کوئی موکل بیچ رہا ہے، کوئی تعویذ بیچ رہا ہے، کوئی وظیفے بیچ رہا ہے، کوئی ول بیچ رہا ہے، کسی کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تو اس نے قرآن خوانی کا ایک دھندا لگایا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اپنا پیٹ بھرتا رہوں قرآن کے ذریعے، مذہب کے ذریعے۔